ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال فرمایا ان کا نام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ 110 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 100 سال تک زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم میں آ گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا، اے لوگو سنو، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور پاک کا دیدار کیا ہو۔ نبی کریم کی شخصیت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ آپ کو بہت چاہت سے دیکھنے لگے اور آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دینے لگے۔ پھر کہنے لگے، اگر آپ نے حضور پاک کو دیکھا ہے تو بتائیں حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، اگین زلفیں کیسی تھیں، حامین کی کندل کیسی تھی۔ حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور پاک کا حلیہ بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ ایک تو آپ بہت سفید رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں متوازن تھا، قد مبارک ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے۔ حضور اکرم درمیانے قد و قامت کے مالک تھے، لیکن یہ شان آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے، جبکہ حضور پاک کا قد لمبا نہیں تھا، درمیانہ تھا، مگر جب آپ آتے تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا تو آپ کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی۔ حضور اکرم کا حسن نمکین تھا۔ احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور پاک کے جمال کو دیکھا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ کہیں حضور کے مبارک چہرے کے نور سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا۔ یوں معلوم ہوتا کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دواں ہو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور نبی اکرم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی کریم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا، کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کا کلام، آپ کے شہر، جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے ازواج مطہرات، اہل بیت، آپ کی ہجرت، اخلاق، غرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کے مخاطب کریں۔ کفار کے تانوں پر انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائے۔ کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ سراج منیر، رؤوف الرحیم جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا، ساقی کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ ناظرین، اگر دنیا بھر کے درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور بنی نوع انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں اور سب مل کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے عظمتوں اور تابانیوں کو احاطہ تحریر میں لانا چاہیں تو فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے دنیا سے چلے جائیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج پر۔